السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان راجہ اعجاز احمد خان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ریاست کے اندر تازہ ترین صورتحال کیا ہے، اور اس تازہ ترین صورتحال کے اندر جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں آج ہمارے ساتھ جو ہے گفتگو کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں۔ مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، میری مراد ماریہ ترانہ صاحبہ، جن کو آزاد کشمیر کی اکثر عوام جانتی ہے۔ ان سے آج ہم گفتگو کریں گے اور موجودہ حالات کے بارے میں ان سے جانیں گے کہ ان کا اس معاملے میں کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ فرسٹ کلاس، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے، بالکل، تھینک یو۔ اچھا، اس طرح سے ہے کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت جو ریاست کے اندر خاص طور پہ الیکشن کی گہما گہمی موجود ہے اور اس کو مرحلہ وائز کر دیا گیا ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو مرحلہ وائز الیکشن ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں عوام کتنی مطمئن ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، اور آپ کے ذاتی انالیسس کیا ہے اس میں؟ جی بالکل، ویسے تو جیسے کہ ایک روایت ہے کہ ہمیشہ سے ایک ہی دن میں ہوا کرتے تھے، چاہے وہ پورا پاکستان ہے یا آزاد کشمیر ہو، مگر مرحلہ وار بھی ایک اچھا اقدام ہے۔ اس سے تھوڑا سارا جو صورتحال آزاد کشمیر میں چل رہی تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام بھی اسی طرح سے پارٹیسپیٹ کریے، جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اسی طرح سے، اور باقی جو ادارے ہیں ان کے لیے بھی تھوڑا سارا بہتر ہوا ہے۔ اور ایک اور بات جو میں کہنا چاہوں گی آج آپ کے پروگرام کے توسط سے، کہ یہ ایک جمہوری ٹریڈیشن ہوتا ہے، جیسے روایات کئی صدیوں سے کئی چیزوں کی قائم ہو چکی ہیں، تو 19ویں صدی اور 20ویں صدی اور آج 21ویں صدی کی ایک جو خوبصورت روایت ہے وہ ہمارے پاس آئین اور اس سیاسی ڈھانچے کی صورت میں ہے۔ تو یہ اس سے بہتر بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہر عوام گھر سے باہر نکلیں، اپنا ووٹ کاسٹ کریں، اپنے نمائندوں کو چنیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پورا ایک پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے جو آزاد کشمیر ہے اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی میر پور کے تو ہم نے نتائج دیکھے جس میں مسلم لیگ نون کو کافی صحیح ہے، میں اسی طرف آ رہا ہوں، میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ 3 مرحلوں میں، تو ویسے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بالکل کوئی رائے نہیں ہے کہ چینجز آتی ہیں، لیکن کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ اس میں زیادہ تر عوام یہ پایا جاتا ہے کہ ایک جگہ سے ایک وہ جو ہوا کا رخ کہتے ہیں جی، یہاں سے وہ جیت گیا تو یہاں سے اس کے بارے میں لوگوں کا ایک رجحان تبدیل نہیں ہوتا اس سے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو آزاد کشمیر کے جو صورتحال چل رہی ہے اس کے مطابق اوور برڈن نہیں ہو رہی ہے، اسٹیٹ بھی، ادارے بھی، حکومت بھی اور عوام بھی۔ تو یہ وقت کی ضرورت تھی جس کے مطابق اگر ایک فیصلہ ہوا ہے 3 اس کو فیزز میں کروانے کا، تو میرا خیال ہے کہ اس میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ابھی یہ مظفر آباد کا جب ہوگا پھر اس کے بعد جو بالکل صحیح ہے، جو میر پور کا ہے الیکشن ہو گئے ہیں میر پور ڈویژن کے اندر، اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں کہ جو ٹرن آؤٹ رہا اس میں، اور خاص طور پہ لوگوں کا پارٹیسپیٹ رہا، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی، یہ بڑی خوشائن بات ہے جو ہم نے دیکھا میڈیا پر بھی اور سوشل میڈیا کے توسط سے بھی، کہ میر پور میں لوگوں نے بڑا گرم جوشی سے اس کو جو تھا وہ کیا، بڑا ایک رزلٹ تھا۔ اور میں پہلے بھی ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہوتے ہیں وہ جیسے کوئی تہوار ہوتا ہے اس کی طرح لوگ اس میں ہمیشہ سے پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ ہم نے اپنے بچپن سے دیکھا کہ اگر 5 سالوں میں کوئی ایک بہت بڑا تہوار کی طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ سیاسی ایکٹیویٹی ہوتی تھی، یا جس سال الیکشن ہونے ہوتے تھے اور جس مہینے میں الیکشن ہونے ہوتے تھے، تو وہ میرا خیال ہے کہ جو بچہ آزاد کشمیر میں بڑا ہوا ہے اس کے لیے وہ بہت اہم ہوگا، کیونکہ ہمیشہ سے اس کی جو یادیں ہیں، اس کا جو فیز ہے، یہ جو چیزیں اس دوران میں ہیپن ہوتی ہیں ارد گرد ہماری لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اسی سوال کے اندر کا یہ سوال ہے، وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس ٹائم جو ہے وہ دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے کہ ہمارے جو ہے فلاں اسٹیشن جو بند کیے گئے ہیں، اس کے بارے میں کتنی ایک صداقت ہے، یا آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ الزام درست ہے؟
دیکھیے جی، پہلی تو بات میں یہ کہوں گی کہ یہ ایک افسوسناک بات ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت سب سے جو بڑا کلیدی رول ہے وہ سیاستدان پلے کر سکتے ہیں، بجائے یہ کہ آپ عوام کو اور زیادہ کنفیوژن کی طرف لے کر جائیں. پھر وہی ہر طرف سے اگر نیگیٹیوٹی آئے گی تو عوام کے لیے کچھ پازیٹیوٹی ہونی چاہیے. یہ ایکچولی زیادتی ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ، عام عوام کے ساتھ، جو کہ ایک ایفرٹ بنا رہے ہیں چیزوں کو بیک ٹو نارمل کرنے میں. ظاہر سی بات ہے ایسی چیزوں کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. تو فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ بار بار یس. اور دوسری بات یہ کہ بار بار آپ عوام کو اگر اس چیز میں الجھا کے رکھیں گے، اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، اگر آپ ابہام ہی کریٹ کرتے رہیں گے تو میرے خیال سے ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ نفسیاتی طور پر ہماری عوام تھکنا شروع ہو گئی ہے. کیونکہ آلریڈی جو کچھ آزاد کشمیر میں پچھلے 2 مہینے سے ہو رہا ہے، اس میں اتنی ڈویژن ہو چکی ہوئی ہے ہماری سوسائٹیز کے اندر بھی کہ اس کو بھی واپس آنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا. مگر اس دوران یہ خوشائند بات ہے کہ الیکشنز آ گئے، لوگوں نے پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا. مظفر آباد کا میں دیکھ رہی تھی، آئی ایم سو ہیپی ٹو سی مظفر آباد ایکٹیولی پارٹیسپیٹنگ، پیپل آف مظفر آباد ایکٹیولی پارٹیسپیٹنگ ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز. تو مجھے بڑا ایک اچھا لگا کہ وہ جو جیسے لگتا تھا کہ وہ ہی واپس دن آ گئے کہ جب 5 سالوں میں سیاسی طور پر جب کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ ایک تہوار اتنا خوبصورت لگتا ہے. الیکشن کمپین اور یہاں پہ مظفر آباد ڈویژن کی الیکشن کمپین ہے، اس میں آپ کتنا فرق دیکھتی ہیں؟ میں نے میر پور والی تو آنیسٹلی نہیں دیکھی ہے. میں مظفر آباد میں ہی رہی ہوں. مجھے مظفر آباد کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، ساری پولیٹیکل پارٹیز میں بہت اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. پولیٹیکل جو ورکرز ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ بہت ایکسائٹیڈ ہیں. آپ یہاں سے جہلم ویلی والی سائڈ پہ چلے جائیں، ہر وقت آپ کو گہما گہمی ملے گی. آپ نیلم ویلی والی سائڈ پہ چلے جائیں، آپ کو گہما گہمی ملے گی. آپ لیپا ویلی روڈ پہ چلے جائیں، آپ کو وہاں پہ گہما گہمی ملے گا. شہر تو مظفر آباد مجھے لگتا ہے ایک مطلب کافی عرصہ ہو گیا اب تو میرے خیال سے 20-25 دنوں سے تو بہت ہی گہما گہمی. آپ نے سڑکوں کا حال دیکھا ہے کہ مطلب ہر وقت ایک ٹریفک کا ایک نظام رہتا ہے جسے لوگ ایکسائٹیڈ ہیں. تو یہ ہی ہمارے لیے ایک اچھی تبدیلی والی بات ہے کہ لوگ جمہوری طریقوں سے اپنی جو ارد گرد کی جو کچھ چیزیں ہیں ان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے جمہوری راستہ اپنایا ہے اور لوگ سمجھدار ہیں، وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی بات کا حل انتشار، جتھا، غنڈہ گردی اور اس میں نہیں ہے. میں وہ آپ نے جتھوں کی بات کی تو یہاں پہ ابھی جتھا جو ہے زیادہ تر وہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو جتھا کہا جا رہا ہے. حکومت کی طرف سے کل ایک پریس ریلیز بھی جاری ہوئی کہ یہاں پہ مطلب ایسے ایلیمنٹ موجود ہے جن کے پاس اسلحہ ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر ان کے پاس اسلحہ ہے، اگر ان کے پاس اسلحہ ہے تو کیا وہ کوئی حکومت اس میں کوئی ایسا کریک ڈاؤن کر سکتی ہے؟ چونکہ 2 چیزیں، ایک طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے، میں پہلی بات اس میں یہ بتا دوں کہ جو ان کے مطالبات ہیں، مطالبات سے نہ آپ دستبردار ہو سکتی ہیں، نہ میں ہو سکتا ہوں، نہ کوئی اور ہو سکتا ہے. لیکن جو ابھی ٹرینڈ چل رہا ہے، خاص طور پہ انہوں نے اسلحے کی بات کی ہے کہ اسلحہ وہاں سے نکلا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں کتنی صداقت ہے یا کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اسلحہ موجود ہوگا؟ یعنی یہ الزام جو ہے یہ حکومت کی طرف سے لگایا گیا ہے. کل جو اس بارے میں جو جہاں پولیس کے ترجمان ہیں انہوں نے باقاعدہ اس پہ پریس بریفنگ بھی دی ہے. جی، ایک تو میں سیکنڈ کروں گی جو اس وقت چاہے وہ پولیس کے ترجمان ہیں، اداروں کے ترجمان ہیں یا حکومت کے ترجمان ہیں، بالکل ان کی بات بجا ہے کیونکہ یہ آج کی بات نہیں ہے. ابھی تو پریس کانفرنس آپ نے کل سنی ہے، ہمارے عام لوگوں کے ساتھ رابطے تھے کیونکہ ہم عام لوگ ہیں آزاد کشمیر کے. تو ہماری تعلق داری اور ہماری جو ہے وہ پورے آزاد کشمیر میں آج سے نہیں ہے، دہائیوں سے ہے. تو ہمیں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بھئی یہاں پر عجیب و غریب سا ایک ماحول ہے، لوگ اتنا اسلحہ تو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کسی بھی ایکٹیویٹی کے موقع پر. تو یہاں پر جتھوں کے پاس باقاعدہ اسلحے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج آپ اور میں یہاں پہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے یہ پروگرام کر رہے ہیں، اب یہ سوشل میڈیا پہ پروگرام جائے گا، ٹھیک ہے. یہاں پر صرف جو دھمکی ہے وہ ایک عام بندے کو نہیں ہے، دہشت جو دی گئی ہے وہ نہیں ہے،
وہ سوشل میڈیا کے تھرو بھی دے گئی ہے کہ جو اس اسٹیٹ میں اس وقت سین وائسز ہیں جو لوگوں کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے ان کو بتا رہی ہیں کہ ان چیزوں کا انجام کہیں نہیں ہوتا, ان کو بھی ڈیتھ تھریٹ دی جاتی ہے اور کھلے عام دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ ہم سب شامل ہیں کیونکہ وہ یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ چل رہی ہیں. مگر میں پھر بھی آج آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی, یہاں پر بہت پولیٹیکل پارٹیز آئیں, آپ کے سامنے آئیں, ان کے جو اس وقت بانی تھے وہ بہت اس وقت کچھ عرصے کے لیے ہیرو مشہور ہوئے, مگر جیسے ہی انہوں نے اپنے ملک پاکستان کے خلاف اچانک سے جتھوں کو تیار کرنا شروع کیا اور لوگوں کو اکسانا شروع کیا کہ جو ہماری روایات ہمارے آئین کے مطابق نہیں ہیں, آپ مجھے یہ بات بتائیں, وہ لوگ زندہ ضرور ہیں مگر آپ کو کہیں نظر آ رہے ہیں؟ نہیں نظر آ رہے. جب آپ کو وہ نہیں نظر آ رہے ہیں نا تو یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کا بھی کوئی ہی فائدہ نہیں ہونے والا, کیونکہ یہ ایکٹیویٹی بھی بالکل بند گلی میں اسی طرح جانے والی ہے جیسے ماضی میں چلی جاتی ہیں. کیونکہ جب ملکوں کا قیام ہوتا ہے, آج ریاستیں بنتی ہیں تو ان کے کچھ اپنے اصول ہوتے ہیں اور ان ریاستوں کے اصول کے مطابق نہ آپ چل سکتے ہیں نہ میں چل سکتے ہیں. چاہے کل ہم ان ریاست کے اصولوں کے مطابق اگر ہم زیادہ پاورفل ہونے کی کوشش کریں گے تو ہمارا انجام کچھ بھی نہیں ہے. ریاست بالکل نہیں چیلنج کیا جا سکتا. اور یہ بات ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, 2 مہینے ہونے والے ہیں, بلکہ اس سے پہلے بھی جب پروگرامز میں بیٹھتے تھے. مگر بات وہی ہے کہ ان جتھوں نے اس وقت لوگوں کو اس قدر اندھا کر دیا ہے, ان کو اشتعال دلا کر اتنا انتشاری بنا لیا ہے کہ وہ کسی بھی سین وائس کو سننا ہی نہیں چاہتے. اگر کوئی کہنا بھی کچھ چاہتا ہے تو اس کو فوراً جو ہے نا سہولت کار کا لیبل دے کے اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ کا انجام موت ہے. بالکل, میں اسی طرف آ رہا تھا. یہ آپ نے نام لیا تو اس میں 2 نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, مذمت کار اور سہولت کار. یعنی سہولت کار وہ اس شخص کو سمجھتے ہیں کہ جو ان کی بات نہیں مانتا, کیونکہ وہ سنجیدہ انسان ہے اور وہ دنیا دیکھ کے بیٹھا ہے. رائے بھی دیتا ہے کہ یہ راستہ درست نہیں ہے, وہ پارلیمانی الفاظ میں دیتا ہے, لیکن اس کو دوسری طرف سے ان کے جو ایلیمنٹ ہیں ایسے جو بلش ہیں, جن کی نہ سوچ ہے نہ سمجھ ہے, تو وہ مطلب گالی کی حد تک چلے جاتے ہیں, خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس معاملے میں اگر انٹرنیٹ بند ہے تو حکومت یہ ٹھیک کر رہی ہے کہ انٹرنیٹ بند کیا ہوا ہے؟ جی میرے خیال سے اس میں ایک اور بات, اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ زیادہ زیادہ کتنے پرسنٹ ہوں گے آپ کے حساب سے؟ 3%, 4% یا 5% عوام ہے آزاد کشمیر کی؟ 5% بھی نہیں ہوگا, 10 کر لیں, میں کہتا ہوں 10% کر لیں. 10% کے لیے جو ریاست نے 90% کو متاثر کیا ہوا ہے, اس کے بارے میں ذرا مجھے آپ بتائیں. آپ نے تو 10% کہا, میں کہوں گی کہ یہ ہماری سوسائٹی کا نہ فیس ہے نہ یہ ہماری سوسائٹی کی آواز ہے, اور یہ 1% بھی نہیں ہے. یہ وہ انتشاری لوگ ہیں جن کا مقصد ایکچولی کافی عرصے سے ریاست کو, عام لوگوں کو نقصان پہنچا کے آج یہاں پہنچانا تھا. تو یہ ان لوگوں نے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر ریاست نے یہ اقدام اٹھایا بھی تھا, اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر اتنا اشتعال انگیز کانٹینٹ چل رہا ہے بالکل, اس جو کسی بھی عام انسان کے دماغ کے ارتقاء کو بدلنے کے لیے بہت ہے. جب آپ 30s 40s اور 50s میں جا کے اپنی اس عمر میں بھی آپ جو ہے نا اے آئی سے جنریٹڈ کانٹینٹ کے اوپر بلیو کریں تو سوچیں جو آج چھوٹا بچہ ٹین ایجر ہے اس کے ہاتھ میں اگر موبائل ہے تو وہ کس طرح سے یہ فیل کرے گا. تو اس وقت چیلنجز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے لیے بہت زیادہ ہیں, ریاست کے لیے زیادہ ہیں, اداروں کے لیے کہیں زیادہ ہیں, آپ کے اور میرے لیے نہیں ہیں. ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے آرام سے بالکل کھا پی رہے ہیں, بجلیاں انجوائے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, رشتہ داروں کے گھروں میں جا رہے ہیں, مگر اس وقت سب سے زیادہ جو اس وقت سفر کر رہا ہے وہ ہمارے ملک کے ریاستی ادارے جو کر رہے ہیں, جو ہماری حفاظت پہ مامور ہیں, ان کی زندگیاں اجیرن ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے علاوہ حکومت, پھر اس کے علاوہ بہت نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں اگر وہی یہی سسٹم چل رہا ہے, دو باتیں, ایک یا دوسرے کو مار کے سب چیزیں ختم کر دینا, تو یا دوسرے سے کسی حکمت عملی کے تحت. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم اداروں کو کیا حکمت عملی کرنی چاہیے؟ ریاست کے جو ادارے ہیں جو اس وقت ہماری حفاظت میں مامور ہیں, ان کو چیزیں بہتر طریقے سے نظر آ رہی ہیں, وہ مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں.
ہم عام لوگ گھروں میں بیٹھ کے اپنے پرسکون شہر میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے درمیان میں بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. جو لوگ اس وقت جن کا کام ہے, ڈیوٹی ہے, اور وہ دن رات ان چیزوں کو کلوزلی دیکھ رہے ہیں, آئی ایم شیور کہ ان کے لیے یہ بہت ٹف ظاہر ہے. وہ چیزیں دیکھتے ہیں, اسی کے مطابق پلاننگ کرتے ہیں, یہ بات تو درست ہے. بالکل. لیکن اس کو سالو کرنے میں کچھ تھوڑا بہت تو کرنا پڑے گا نا, دیکھیں کچھ چینجز کرنی پڑے گی. یہ تو ریاستی ادارے اور حکومت بہتر طریقے سے بات بتا سکتی ہے, اور بات جہاں تک رہی یہاں تک پہنچانے کی بات, تو اس سے عام آدمی کا بہت نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس 1% کی وجہ سے 99% جو لوگ ہیں ان کے, دیکھیں یہ معیشت جو ہے نا اس کی کمر بھی توڑ دی ان لوگوں نے. 2 مہینے جو تھے وہ کرنا بند کے بند, نعرے لگانا, بس پہیا جام ہڑتال, یہ ہڑتال, فلانی ہڑتال. اس میں ایک عام بندہ جو اپنی زندگی کی جمع پونجی انویسٹ کر کے کسی ایسے سیاحتی مقام پہ بیٹھا تھا, جو انتظار کر رہا تھا کہ میرے پاس سیاح آئیں گے, میرے 2-3-4 مہینے اچھے گزریں گے, اور اس کے بعد سے جو ہے وہ پورا سال جو ہے وہ میں آرام سے بیٹھ کے سردیوں میں. میرا آخری سوال ہے آپ سے, وہ یہ ہے کہ آپ یہاں مظفر آباد میں ہونے والے الیکشن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہاں پہ الیکشن کا جو ہے ماحول کس طرف جا رہا ہے, اور ضروری اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کس جو ہے وہ جماعت کا پلہ بھاری ہے؟ جی, بڑا خوبصورت ایکٹیویٹی چل رہی ہے مظفر آباد میں اس وقت پولیٹیکل, اور بہت اچھے طریقے سے مظفر آباد کے لوگوں کو, پورے مظفر آباد ڈویژن کے لوگوں کو میرا سلام ہے, جنہوں نے یہ سمجھ لیا, یہ پہچان لیا کہ اگر ان کو کسی قسم کا کوئی پرابلم ہے تو وہ ان کے نمائندوں کے تھرو اور ایک جمہوری طریقے, سیاسی طریقے کے تھرو جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے. تو اس وقت ایک تہوار کی جیسی صورتحال ہے پورے ڈویژن میں. آپ یہاں سے نیلم ویلی تک جائیں, آپ جہلم ویلی جائیں, جہاں جائیں, تو بہت اچھے طریقے سے لوگ پارٹیسپیٹ کریں. جی, بہت اچھا پرسکون ماحول ہے, اور بہت اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کریں. اور جہاں تک آپ نے کس جماعت کا پلڑا بھاری کرنے کا کہا, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت خوشی ہے کہ جیسے PMLN جو ہے وہ پہلے میرپور ڈویژن جیتی ہے, تو اگر مظفر آباد ڈویژن سے بھی ان کا پلڑا بھاری رہتا ہے تو یہ بہت خوشائن بات ہوگی, کیونکہ PMLN کے پاس کی ایک کریڈیبلٹی ہے, ان کے پاس ایک لمبی کنٹریبیوشن لسٹ ہے, کیونکہ جب بھی وہ حکومت میں آئے ہیں انہوں نے ہمیشہ ڈیلیور کیا ہے. تو ہم آئی وش ایوری ون اے ویری گڈ لک, بٹ اسپیشلی PMLN اگر وہ آتے ہیں تو ظاہر ہے عام بندے کی زندگی میں بہت تبدیلی آئے گی. تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, آپ نے ماریہ ترانہ کی باتیں سنی, اور اس میں خاص طور پہ جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی تمام باتوں سے ایک نتیجہ جو اخذ میں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ قلعتم ہیں تو آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں, ریاست کے خلاف مت جائیں. ریاست کے خلاف جائیں گے تو یہ جو حالات کسی جگہ پہ کسی جتھے پہ ہو رہے ہیں یہ ہوتے رہیں گے, اور اس کا نقصان پوری ریاست کو ہے. آپ کی صرف ذات کو نہیں ہے بلکہ پوری ریاست کا اس کا نقصان ہے. مرنا اور مارنا کسی معاملے کا حل نہیں ہے, لیکن جس طریقے سے آپ لوگ ابھی کر رہے ہیں اس سے کہیں تھوڑا پیچھے ہٹ جانا کا جو راستہ ہے وہ آنے والے دنوں کے لیے بہتر ہو سکتا ہے. ویسے تو آپ کی مرضی, چونکہ آپ کی اپنی مرضی ہے, آپ جس کو چاہے گالی دیں, جس کو چاہے چھوڑ دیں, آپ نے اپنے اینگل سے سوچنا ہے. مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ کی تربیت کہاں سے ہوئی ہے. اگر اس تربیت کو بہتری کی طرف لے جانا ہے تو یہ چیزیں ختم کر کے سیدھے راستے پہ آنا ہوگا. میں اسی کے ساتھ چاہوں گا اجازت, پھر کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ و ناظر.